دوستو آج ہم دی لائف آف گلیلیو جو کہ ایک ماڈرن ڈرامہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ڈرامہ برٹولٹ بریچٹ نے لکھا ہے اور یہ 1938 میں پہلی دفعہ پبلش ہوا تھا۔ یہ ڈرامہ جو ہے یہ 17 اور 16 سینچری کے ادوار کی عکاسی کرتا ہے، جب گلیلیو جو کہ اٹلی کا رہنے والا تھا اور یہ سائنٹسٹ ہے، اس نے کوپرنیکس کے سولو سینٹرک یونیورس کے نظریے کو اپنی دوربین کی مدد سے ریسرچ کر کے ثابت کیا تھا، تو تمام مذہبی حلقے اس وقت کے اس کے خلاف ہو گئے تھے اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ اعلان کیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس دور کے لوگوں کا مذہبی عقیدہ بہت زیادہ پختہ تھا اور یہ وہ دور تھا جب پوپ کی حکومت ہوتی تھی اور اس کی کہی گئی ہر بات مذہبی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے انڈر پریشر ہو کر اس نے کہا کہ میری جو ڈسکوریز ہیں میں ان سے انحراف کرتا ہوں، وہ میں جھوٹا ہوں۔ 17 سینچری سے جو پہلے کا دور ہے، اس دور میں عوام کا یہ خیال ہوتا تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد جو ہے وہ گردش کرتا ہے، یعنی جیو سینٹرک۔ لیکن کوپرنیکس جو ہے اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج ساکن ہے اور دوسرے تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ آئیے اب اس ڈرامہ دی لائف آف گلیلیو کی سمری شروع کرتے ہیں۔ گلیلیو کے پاس ایک لڑکا پڑھنے کے لیے آتا ہے جس کا نام لوڈوویکو مارسیلی ہے اور ایک امیر خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے گلیلیو اسے پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ گلیلیائی یہ لڑکا گلیلیو کو بتاتا ہے کہ اس نے ایمسٹرڈیم میں ایک ایسا آلہ دیکھا ہے جس میں دو طرح کے لینز ہوتے ہیں۔ ایک باہر کی طرف بڑا لینز ہوتا ہے جو دور کی چیزوں کے امیج کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور دوسرا جو لینز ہے اس شے کا امیج آنکھ کے مطابق کر کے دکھاتا ہے، جس سے دور کی چیزیں آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ گلیلیو یہ تمام سامان ایک لڑکے اینڈریا سے منگواتا ہے جو کہ اس کی نوکرانی کا بیٹا ہے اور اس کے پاس رہتا ہے اور اس سے پڑھتا ہے۔ وہ گلیلیو سے کہتا ہے کہ یہ سامان، یہ چیزیں ہیں، یہ لے آؤ، اور اس سامان سے یہ اپنی دوربین جو ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ بنا لیتا ہے گلیلیو، اور اس ٹیلیسکوپ کو بنانے کے بعد اپنی ٹیلیسکوپ کی نمائش جو ہے وہ گلیلیو وینس میں کرتا ہے، جہاں اسے بہت زیادہ انعام دیا جاتا ہے۔ گلیلیو نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے کوپرنیکس کی تھیوری پر ریسرچ شروع کر دی۔ آخر کار اس نے یہ ثابت کیا اپنی ریسرچ سے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنی ٹیلیسکوپ کو لے کر پوپ کے اور اتھارٹیز کے پاس گیا کہ وہ اس کی ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ سیارے جو ہیں وہ سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی اور مزید اسے ڈراتے اور دھمکاتے ہیں کیونکہ اس کی بات مذہبی تعلیمات کے خلاف تھی، اور یہ وہ دور تھا جب وہ پوپ کی حکمرانی تھی اور مذہب پر لوگوں کا یقین جو تھا وہ بہت پختہ تھا، اور یہ جو اس کا جو سائنس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ مذہب کے عیسائیت کے بالکل خلاف تھے۔ ان کا آئیڈیا جو تھا وہ جیو سینٹرک کا آئیڈیا تھا، اور وہ جیو سینٹرک آئیڈیا کو کرسچنز مانتے تھے اس وقت کے۔ اسے پھر کیا کیا جناب، اسے پوپ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا گلیلیو گلیلائی کو، اور کہا گیا کہ اس پر شدید تشدد کیا جائے، یہ پوپ نے حکم دیا، اور اس نے پھر اس سے گھبرا کر جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ وہ جھوٹا ہے اور مذہبی تعلیمات جو ہیں اور جو جیو سینٹرک کا جو نظریہ ہے، جو تھیوری ہے، وہ بالکل سچ ہے، جو کہ مذہبی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اور گلیلیو کو بعد میں گھر میں جو ہے وہ اس کے گھر میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس چیزوں کا اثر اس کے اسٹوڈنٹس پہ پڑا
اور وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گئے۔ ایک دن اینڈریا نامی لڑکا جو اس کی نوکرانی کا بیٹا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کا شاگرد جو ہے شاگرد بھی تھا، اسے ملنے کے لیے جاتا ہے اور گلیلیو اسے اپنی کتاب کا مسودہ دیتا ہے۔ یعنی کہ اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، اپنی تمام ڈسکوریز، تمام ریسرچ اس کتاب میں لکھ دی، اور اسے کہتا ہے کہ اٹلی سے باہر جانے کا کہتا ہے کہ یہ کتاب لو اور اٹلی سے باہر جاؤ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے حالات کے مطابق چال چلی اور بہتر سے بہتر حالات کی جستجو میں رہا، اور جب موقع اسے ملا تو اس نے ایسے آئیڈیاز کو دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ پوری جو زندگی ہے جو اس کائنات کی ہے اس کے لیے عمل کر دیا۔ دوستو یہی تھی آج کی سمری۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا۔